الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جی، اصول التفسیر کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور اصول تفسیر میں سے ہم آج پڑھیں گے الاسرائیلیات کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم مصادر پڑھ چکے ہیں، تفسیر کے سلسلے میں ہم کن مصادر پر اعتماد کریں تو کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اور پھر احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، تفسیر تابعین، یہ مصادر ہیں جو معتمد علیہ ہیں۔ اب وہ مصادر جو کہ معتمد علیہ نہیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں سفلیہ سے مراد یہ اسرائیل سے ہے، جو بنی اسرائیل سے ہمارے پاس منقول ہیں، یا بنی اسرائیل کو جو کتابیں دی گئی تھیں ان سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، یعنی خاص طور پر تورات سے اور انجیل سے۔ زیادہ تر تورات ہی سے ہیں، انجیل سے بہت کم ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی، لکھی ہوئی صورت میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی اس کا کوئی اب وجود نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں گئیں۔ اور تورات کے بارے میں معروف بات یہی ہے کہ اسے بخت نصر نے جب بنی اسرائیل کے صندوق کو جس میں وہ تورات رکھتے تھے جلانے کا حکم دیا، تو اس میں یہ بھی لوگوں نے اس کو جمع کیا، لوگوں نے اپنے ذہن سے، یعنی ان کے کچھ ماننے والے، کچھ نیک لوگوں نے اپنے ذہنوں سے اس کو لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انجیل 4 ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ جو 4 شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے انجیل کو جمع کیا۔ تو انجیل جو ہے روایت کی بنیاد پر جمع ہوئی ہے۔ یہی معاملہ تورات۔ تب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی جو باتیں ان کی کتابوں میں، وہ کتابیں جو اب پائی جاتی ہیں، وہ اصل تورات انجیل نہیں ہے۔ اصل تورات انجیل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ جو کتابیں اب ان کے ہاتھ میں پائی، تو جو کتابیں اب ان کے ہاتھوں میں ہیں وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دی تھی۔ بعد میں جو لوگوں نے لکھی وہ باتیں ہیں، تو وہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ باتیں اصلی موجود ہیں، کیونکہ ان کے شاگردوں نے لکھی، تو کچھ بات ان کے پاس صحیح شکل میں کی کتابوں کی جو باتیں ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ہماری تفسیر میں شامل ہو چکی ہیں۔ اہل علم نے، چونکہ وہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں اور قرآن مجید میں ان کا خاص طور پر ذکر ہے، تو اہل علم نے ان کی بہت سی باتوں کو تفسیر میں شامل کر لیا ہے۔ شاید ہی کوئی تفسیر ان باتوں سے خالی ہوگی۔ اکثر تفسیروں میں ان کا ذکر ہے، اور بعض تفسیریں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بس بنی اسرائیل کی باتوں سے متعارف کرانے ہی کے لیے وہ تفسیریں لکھی گئی ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جو اسرائیلیات ہیں ان کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور تفسیر میں ہم ان کو کس حیثیت سے لیں گے؟ ایک تفسیر کے طالب علم کو، قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے طالب علم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ تفسیر کی جب کتاب وہ کھولیں گے تو اس کو جو ہے کچھ چیزیں ضرور ایسی نظر آئیں گی کہ ان سے نقل کی ہوئی کچھ باتیں ہیں، بنی اسرائیل سے نقل کی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اس میں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے، اور اس سلسلے میں اصول کیا ہے، تفسیر کے اصول کیا ہے۔ تو اس موضوع پر ہم صاحب کتاب گفتگو کریں گے، تعریف الاسرائیلیات، اسرائیلیات کی تعریف، المشہورون من روات الاسرائیلیات، اسرائیلیات کی روایت کرنے والے مشہور راوی، اسرائیلیات کو بیان کرنے والے مشہور راوی۔ تیسرا نقطہ ہے خطورت الاسرائیلیات، اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایتوں کی خطرناکی، ان کے خطرات۔ ان 3 نکات کی شکل میں، ان 3 نقطوں کی شکل میں گفتگو ہوگی اسرائیلیات کے بارے میں۔ تعریف الاسرائیلیات، اسرائیلیات کی تعریف: الاسرائیلیات ہی الاخبار المنقولۃ عن اہل الکتاب وخاصۃ الیہود۔ اسرائیلیات وہ اخبار، وہ خبریں جو اہل کتاب سے منقول ہیں، خاص طور پر یہود۔ خاص طور پر یہود اس لیے کہا گیا کہ زیادہ تر ان کی کتاب ہی سے ہیں۔ اسرائیلیات سے مراد وہ خبریں ہیں جو اہل کتاب سے منقول ہیں، خاص طور پر یہودیوں سے۔
وقدم تلات کتب التفسیر بذکر الاسرائیلیات، تفسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اسرائیلیات کے ذکر سے، تفسیری کی کتابیں اسرائیلیات کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، ومنہا، اور ان میں کون سی باتیں ہیں جن سے ہماری تفسیری کی کتابیں بھری ہوئی ہیں؟ جیسے اسماء اصحاب الکہفی، اصحاب کہف کے نام، اصحاب کہف ان کے نام کیا ہیں؟ وہ لون کلبہم، ان کے کتے کا رنگ، وعدتہم، اور ان کی تعداد، وعصا موسیٰ علیہ السلام من ای شجر کانت، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت کی بنی ہوئی تھی، وہ اسماء الطیور التی احیاہ اللہ تعالی لابراہیم علیہ السلام، اور پرندوں کے نام جن کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے زندہ کیا تھا، وہ 4 پرندے اللہ نے لینے کے لیے کہا تھا، اسے مختلف جگہوں پر رکھ کر پھر پکارو تو آ جائیں گے، تو وہ پرندے ان کے نام کیا تھے؟ وتعین البعض الذی ضرب به القتیل من البقرۃ، اور اس عضو کی اس بعض حصے کی تعین جس کے ذریعے قتیل کو، مقتول کو مارا گیا تھا، گائے کے بعض حصے کی تعین، یعنی بنی اسرائیل میں قتل ہوا تھا تو اللہ تبارک نے حکم دیا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے ایک بعض حصے سے اس مقتول کو مارو، تو مقتول زندہ ہو کر بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو وہ بعض حصہ کون سا تھا، وہ عضو کون سا ہے، گائے کا وہ کون سا عضو ہے جس کے ذریعے قاتل کو مارا گیا تھا یا قاتل کو وہ حصہ ٹچ کیا گیا تھا، تو وہ کون سا ہے؟ وہ نوع الشجر التی کلم اللہ منہا موسیٰ علیہ السلام، اور وہ کون سا درخت تھا جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، الی غیر ذالک مما ابہمہ اللہ فی القرآن، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں، بہت سی چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مبہم رکھا ہے، اللہ نے وہاں بیان نہیں کیا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ مما لا فائدۃ من تعینہ، کیونکہ مما لا فائدۃ من تعینہ، کہ اس کی تعین میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو متعین کرنے میں، تعود علی المکلفین، جو مکلفین کو ہوتا ہو، مکلفین کی جانب لوٹتا ہو، فی دنیا ہم ولا دینہم، نہ تو ان کی دنیا کے معاملے میں نہ تو ان کے دین کے معاملے میں۔ اصحاب کہف کی تعداد معلوم کرنے میں یا پھر ان کے نام معلوم کرنے میں دین و دنیا کی کون سا فائدہ ہے جو ہم کو ہوگا، یا ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ہماری عبادتوں، اس میں کون سی وہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں؟ تو ایسی چیزوں کو اللہ نے مبہم رکھا ہے کیونکہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اسرائیلی روایتوں سے وہ تمام چیزیں آئی ہیں، تو مفسرین کرام نے ان چیزوں کے بیان میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے، بہت زیادہ نقل کیا ہے، بہت زیادہ اس سلسلے میں انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اقسامہا، اسرائیلیات کی قسمیں، اسرائیلیات کی قسمیں، تنقسم اخبار الاسرائیلیات الی ثلاثۃ اقسام کالآتی، اسرائیلیات کی خبریں یعنی اسرائیلی خبریں 3 قسموں میں منقسم ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل سے جو باتیں کتب تفسیر میں موجود ہیں یا ہم تک پہنچتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، یہ وہ بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ اولا ما یجزم بصحتہ لموافقتہ القرآن والسنہ، لموافقتہ القرآن والسنہ، جس کی صحت یقینی ہے، جس کی صحت کا یقین کیا جا سکتا ہے، وہ قرآن اور سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے، قرآن اور سنت کے موافق ہونے کی وجہ سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں صحیح ہیں، بنی اسرائیل کی وہ باتیں صحیح ہیں۔ فما وافقہما حق، فما وافقہما حق، ان کی جو باتیں قرآن و سنت کے موافق ہوں وہ حق ہے، وہ صدق اور سچ ہے، وما خالفہما باطل و کذب، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ جھوٹ ہے اور باطل ہے۔ وہذا القسم صحیح یجوز ذکرہ، یہ قسم صحیح ہے، اس کا ذکر کرنا صحیح ہے، جائز ہے، یعنی بنی اسرائیل کی وہ روایتیں، وہ باتیں جو قرآن و سنت میں بیان کردہ باتوں کے مطابق ہیں ان کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو وہذا القسم صحیح، حکم بتا رہے ہیں، پہلے تو بتائے کہ پہلی قسم کیا ہے، پہلی قسم وہ ہے
جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ وَهَذَا الْقِسْمُ صَحِيحٌ، یہ قسم صحیح ہے. يَجُوزُ ذِكْرُهُ، اس کا ذکر کرنا جائز ہے. وَرِوَایَتُهُ لِلِاسْتِشْهَادِ بِهِ، اور اس کو روایت کرنا بھی جائز ہے اس سے استشہاد کرنے کے لیے، اس سے استشہاد کرنے یعنی اس سے دلیل بتانے کے لیے. وَإِقَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي كُتُبِهِمْ وَلِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي كُتُبِهِمْ، اور ان پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے ان کے خلاف، اور ان کے خلاف ان پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے انہی کی کتابوں سے، انہی کی کتابوں سے. مثال کے طور پر، وہ مثال ذالک، اس کی مثال ہے ما يتعلق بالبشارة بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وبرسالته، جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کے رسالت سے ہے. یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں میں کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی گئی ہے. تو وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو ہم ان کے خلاف دلیل بنا سکتے ہیں جو باوجود یہ کہ ان کی کتابوں میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی ہے لیکن پھر وہ ایمان نہیں لاتے. اور اس طرح علماء بہت کچھ کرتے ہیں، جیسے شیخ احمد دیداد ہیں، احمد دیداد تھے، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اور ایسے بہت سے اہل علم ہیں جو کہ باقاعدہ انہی کی کتابوں سے استشہاد کر کے بتاتے ہیں کہ تم خود اپنی کتابوں کی کتنی باتوں کو نہیں مانتے. ایک طالب علم کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر باطل کی تردید کرنے کے لیے. تو اس حصے کو باقاعدہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اور خود ان کے خلاف حجت بنا کر پیش کرنے کے لیے وہ بہت معاون ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ فی ھذا القسم ورد قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قسم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، تم میری جانب سے پہنچا دو اگرچہ کہ وہ ایک آیت ہی ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے تم روایت کرو، بیان کرو، ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں. ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو مجھ پر جھوٹ گڑھے، جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ بولے، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. دیکھیے اس میں صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے ہم روایت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کون سی باتیں ہم روایت کر سکتے ہیں؟ وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں. اور پھر آپ نے صاف طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ جو آپ پر جھوٹ گڑے گا، آپ پر کوئی ایسی بات منسوب کرے گا جو آپ نے نہیں کہی ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. یہ اس مقام پر آپ رک کر کچھ دیر کے لیے واٹس ایپ وغیرہ پر، یوٹیوب پر، یا پھر فلاں چیزوں فلاں ذرائع سے ہمارے پاس مختلف حوالوں سے جو حدیثیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں. اس کے وہ کس قدر خطرناک ہے اس پر آپ غور کیجیے کہ ہم اگرچہ کہ جھوٹ، وہ حدیث اگرچہ کہ ہم نے نہیں بولی، ہم نے نہیں کہی، کسی نے جوڑ کر بتا دیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیج دیا، لیکن ہم تحقیق کے بغیر اسے آگے بڑھا دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ باطل میں تعاون کیا. اور پھر یہ کہ ہم بھی جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے، اگرچہ کہ ہم نے جھوٹ گڑا نہیں ہے لیکن وہ جھوٹ بولنے والوں میں ہم بھی شامل ہو گئے. اور خاص طور پر دنیا کے کسی اور شخص پر کوئی جھوٹ بات منسوب کرنا، اس میں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات منسوب کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا کے کسی اور شخص کی طرف ہم جھوٹ منسوب کریں گے تو وہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اس کو آدمی اسوہ نہیں بناتا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز ہم منسوب کرتے ہیں تو آدمی اس کو اسوہ بنا لیتا ہے، عمل کا حصہ بنا لیتا ہے. تو یہ کافی خطرناک بات ہے اور اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. تو بنی اسرائیل کی وہ باتیں جو کہ ہماری کتاب کے موافق ہیں، اس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اپنی کتاب میں دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو اپنی ایک انگلی میں، زمینوں کو ایک انگلی میں، درختوں کو ایک انگلی میں، پانی اور تری کو ایک انگلی میں، اور باقی سارے مخلوقات کو ایک انگلی میں پکڑے گا، ایک انگلی میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے بادشاہ؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بلکہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک دار ظاہر ہو گئے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے اس موقع پر. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے. یہ آیت ہے سورۃ الزمر کی 67 آیت. اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان و زمین سارے کے سارے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہوں گے. تو قرآن کی یہ آیت بنی اسرائیل کے کتاب میں ذکر کردہ اس بات کی تائید کرتی ہے. تو
تو ان کی کتاب کی وہ بات ہماری کتاب کی اس بات کے بالکل مطابق ہے. اور اسی طرح فرعون کا غرق ہونا یہ قرآن میں ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی روایت میں بھی ذکر ہے. اور پھر اسی طرح کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کا جانا یہ بھی ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ یہ بھی تورات میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے. تو بنی اسرائیل کی ان باتوں کو ہم لے سکتے ہیں جو ہماری اس کتاب کے مطابق ہے. ثانیاً ما یجزم بکذبہ یا بکذبہ لمخالفته القرآن والسنہ، جس کے جھوٹے ہونے کا یقین کیا جا سکتا ہے، جس کے جھوٹے ہونے کی جس کا جھوٹا ہونا یقینی ہے، جن باتوں کے جھوٹا ہونا یقینی ہے قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے. وہ باتیں بنی اسرائیل کی جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی ہیں اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے مخالف ہیں. مثال ذالک، اور اس کی مثال ما ذکروہ فی قصص الانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے، من اخبارن ایسی خبریں، تطعن فی عصمتہم جو ان کی عصمت میں طعن کرتی ہیں، عصمت پر حرف پیدا کرتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک نے معصوم بنایا ہے، اس کے خلاف ہیں. فہذا لا تجوز، ان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. ھذا لا تجوز روایتہ، اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے. وہ ذکرہ، اور اس کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے. الا مقرورا ببیان کذبہ، سوائے ان کے جھوٹا ہونے کے ذکر کے ساتھ. یعنی جو باتیں ان کی کتاب میں تحریف کے طور پر موجود ہیں اس کو مثال دیتے ہوئے ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں. جھوٹی باتیں جو بنی اسرائیل انبیاء کے بارے میں بیان کی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرح روایت کریں کہ یہ واقعات ہوئے تھے انبیاء کے ساتھ، یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں فہذا لا یجوز روایتہ، اس کو روایت کرنا جائز نہیں. وہ ذکر ہو، اس کو ذکر کرنا جائز نہیں. الا مقرورا ببیان کذبہ، سوائے اس کے جھوٹ ہونے کے بیان کے ساتھ. وقد کتبوا کثیرا من الکذب، اور انہوں نے بہت سی جھوٹی باتیں لکھی ہیں. وقالوا ہوا من عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑا سا فائدہ کمائے، تھوڑا سا مال کمائے، تھوڑی سی قیمت کمائے. بہت سی باتیں انہوں نے اپنے فائدے کے لیے گڑھ کر اسے ان کتابوں میں شامل کر دی ہیں. قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ تھوڑا سا فائدہ اس کے ذریعے کمائیں. فَوَيْلٌ لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی جو وہ کماتے ہیں. انہی میں وہ باتیں ہیں جن میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جب نجات پا کر پہاڑ پر گئے تھے تو نعوذ باللہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا تھا. اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک جو کمانڈر تھے اس کی بیوی پر وہ فدا ہو گئے تھے. اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ گڑھ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے حکومت کرتے تھے. بلا شبہ یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں اور ساری گڑھی ہوئی ہیں، تو ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے سوائے کہ ہم اس طور پر بیان کریں گے کہ کس طرح انہوں نے انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے. ان کی مثالوں کو ذکر کرتے ہوئے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. ثالثاً ما ہوا مسکوت عنہ لا من ھذا ولا من ذاک، جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، نہ تو وہ اس میں سے ہے اور نہ وہ اس میں سے ہے. یعنی نہ تو وہ ہماری کتاب کے مخالف ہیں اور نہ ہی وہ ہماری کتاب کے مطابق ہیں. ہماری کتاب کے مخالف ہیں تو ہم اس کی تکذیب کریں گے، ہماری کتاب کے مطابق ہیں تو ہم اس کی تصدیق کریں گے. لیکن وہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہماری کتاب خاموش ہے، نہیں معلوم کہ وہ سچ ہے یا نہیں ہے. کوئی ہمارے اس کے بارے میں ہماری کتاب خاموش ہے. فلا نؤمن به،
تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے. ولا نکذبہ، اور اس کی تکذیب بھی نہیں کریں گے. لاحتمال ان یکون حقا فنکذبہ، اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا کہ وہ سچ ہو، ہم ان کی تکذیب کر دیں. او او باطلا، یا پھر یہ احتمال کہ وہ باطل ہو، فنصدقہ، پھر ہم نے اس کی تصدیق کر دی. احتمال پایا جاتا ہے ان کے حق ہونے کا بھی، ان کے باطل ہونے کا بھی. اگر ہم نے ان کی تکذیب کر دی، اگر وہ حق ہو تو پھر یہ غلط ہوگا، اور اگر ہم نے ان کی تصدیق کر دی اگر وہ باطل ہو تو یہ بھی غلط ہوگا. تو اس لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے اس کے بارے میں کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. وفی هذا القسم ورد حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قسم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آئی ہے. قال، کہا، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات کو پڑھتے تھے. وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، اور عربی میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے. لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، مسلمانوں کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل، کہ تم اہل کتاب کی تصدیق مت کرو، اور بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو بما انزل علینا وہ بما انزل الیکم، آیت کا تتمہ ہے کہ جو تم پر نازل کیا گیا یا ہم پر نازل کیا گیا، عمومی طور پر، عمومی، کیونکہ ہم خاص نہیں کریں گے کسی چیز کو. تو یہ تیسری قسم کے بارے میں ہے. تیسری قسم میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جیسے اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں، یا پھر ان کی تعداد کے بارے میں، پھر اس درخت کے بارے میں، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کس درخت کو چھوا تھا اس کے بارے میں. یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جس کے بارے میں ہماری کتابیں خاموش ہیں، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو نہ تو ہم بیان کریں، نہ تو ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی ان کی تکذیب کریں گے، اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو اس سلسلے میں ہماری بہت بہتر رہنمائی کرتی ہے. سورۃ الکہف میں ہے. آپ ذرا سوچیے، بتائیے کون سی آیت ہے وہ، کیونکہ میں نے کچھ اشارے دے دیے. ایک تو یہ کہ اس معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، اور دوسرا ہے کہ سورۃ الکہف میں ہے اور آغاز ہی میں ہے. شیخ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ ان بحثوں میں لگ گئے کہ مقبرہ بنائے یا کیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے، میرے ذہن میں اس کا ترجمہ آ رہا ہے لیکن ورڈز تو بالکل بھی. ہاں، اس کا ایک لفظ ہے رجمم بالغیب. دیکھنی پڑے کیا ہے. اللہ تبارک نے اب ان کی تعداد کا ذکر کرتے بارے میں کہا تھا کہ اسی کے پس منظر میں ہے، مطلب آپ صحیح مقام پر پہنچے ہیں. بس وہ آیت ہے کہ سیقولون ثلاثۃ الرابعهم کلبهم، وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، وہ غیب کے بارے میں کہتے ہوئے، گمان کرتے ہوئے، یعنی غیب کی باتیں بتاتے ہوئے وہ اس طرح کہتے ہیں. ہاں، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. یہی مقام ہے جس سے دلیل لیتے ہوئے عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ 8 ہی تھے، وہ 7 ہی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس لیے کہ اللہ تبارک نے پہلے 2 قول کے بارے میں کہا کہ وہ غیب کی باتوں میں اٹکل چلا رہے ہیں، یعنی گمان کے تیر پھینک رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ 7 تھے، تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں، نظم کلام سے وہ دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ 7 ہی تھے. اللہ تبارک نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو جانتا ہے اور کم لوگ اس کی تعداد کو جانتے ہیں. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اس بارے میں آپ کو صرف سرسری سی گفتگو کیجیے، سرسری سی گفتگو کیجیے. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی چیز کے بارے میں آپ ان میں سے کسی سے پوچھ گچھ مت کیجیے، اور نہ ہی اور
ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کیجیے. تو یہ دیکھیے یہ آیت بہت اہم ہے. اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کچھ باتیں نقل بھی کی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی باتیں ہم نقل کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ حصہ ہے, وہ اس کا ایسا حصہ ہے نقل کرنے کا جس کی ہمیں نقل کرنے کی اجازت ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں یہ اصول بھی بتایا, یہ بتایا کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ جو ہے غیب کے بارے میں اٹکل کے طور پر ہی ہیں, کیونکہ اب وہ محفوظ نہیں ہے. اس میں کون سی بات سچی ہے, کون سی بات جھوٹ ہے, یہ ہم نہیں جانتے. الا ہے کہ یہ اصول کو ہم لوگ اپنا لیں کہ جو کتاب کے مطابق ہے, کتاب و سنت کے مطابق ہے, وہ صحیح ہے, جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا, دیکھیے ایسی چیزیں کے بارے میں آپ زیادہ بحث میں مت پڑیے, کیونکہ یہ چیزیں دین و دنیا کسی اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے ان میں بحث کرنے کا. آخری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ ہمارے معاملات میں کسی بھی چیز میں ہم ان سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے. ہماری عبادتوں کے سلسلے میں ان کی باتوں کو نہیں لیں گے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اور ناسخ کس کے ذریعے کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے کیا ہے, اس شریعت کے ذریعے کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو اہل کتاب کی یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے بارے میں معاملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ بہتر ہے کہ ہم یہاں رک جائیں گے کیونکہ 5 منٹ ہیں. اس کے بارے میں آپ لوگ کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجئے. شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح حضرت داؤد کے اوپر تو زبور نازل کی گئی تھی نا, تو حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے حضرت داؤد, تو زبور کیا اب وہ بھی شامل ہو چکی ہے جو اب کے وقت کی توریت اور انجیل ہے اس کے اندر؟ ہاں, وہ لوگ جو کتابیں جمع کیے ہیں عہد نامہ قدیم, عہد نامہ جدید کے نام سے, تو وہ زبور اس میں شامل ہے. زبور میں کچھ نظمیں ہیں, ان چیزوں کو اس میں شامل کیے. جی ہاں, زبور بھی شامل ہو. جی بہتر, جزاک اللہ خیر.